السلام علیکم۔ ہاں جی جناب، تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایگزامز قریب آ گئے تھے اور ہماری تیاری نامکمل تھی۔ چند ٹاپکس رہتے تھے۔ ہادیہ نے بولا لائبریری میں جا کر نوٹس بنا لیتے ہیں تاکہ ایگزامز کے دوران پریشانی نہ ہو۔ میں اور ہادیہ لائبریری گئے۔ ہادیہ نوٹس کی تیاری میں لگ گئی۔ میں لائبریری میں بکس دیکھنے لگی۔ اچانک میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس کا نام تھا موت کی کتاب۔ اس کتاب کو پڑھنے والا مر جاتا ہے۔ نام عجیب سا لگا اور تھوڑا سا خوف بھی محسوس ہوا۔ چونکہ مجھے ہارر سٹوریز پڑھنے کا بہت شوق ہے تو سوچا جب تک ہادیہ نوٹس بناتی ہے تب تک اس کتاب کو پڑھ لوں گی۔ جیسے ہی میں نے کتاب کھولی یوں لگا جیسے بہت ساری بدروحیں مل کر چیخ رہی ہیں۔ لائبریری میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ تمام کتابیں دھڑم سے گر گئیں۔ میں نے گھبرا کر ہادیہ کی طرف دیکھا اور پھر بکس کی طرف، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ ساری بکس اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ یوں لگا جیسے کچھ دیر پہلے والا منظر خواب تھا۔ کتاب کے پہلے صفحے پر لکھا تھا، یہ کتاب موت کے دیوتا نے لکھی ہے۔ اس کو خط لکھنے والا جن کس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا؟ پر لپسٹک کو جنات مقدس سمجھتے ہیں۔ اس میں کیوں گھومنے والی تمام زندہ لاشوں، پچھل پیری، چڑیلوں اور جنات کے نام موجود ہیں؟ کون، کب اور کہاں، کس وجہ سے مرا تھا یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ کس ڈپارٹمنٹ کے کون سے اسٹوڈنٹ کو جنات نے ڈرایا تھا یہ بھی لکھا تھا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو کتاب مکمل پڑھنا ہوگی۔ میں نے دل میں سوچا آج کراچی یونیورسٹی میں ہونے والے واقعات کا معمہ حل ہو جائے گا۔ آج ساری حقیقت پتہ چل جائے گی۔ سوچتے ہوئے ذوق و شوق سے اگلا صفحہ دیکھا، لیکن وہاں جو کچھ لکھا تھا اسے پڑھ کر میں خوف و حیرت سے پریشان ہو گئی۔ دوسرے پیج پر ہادیہ کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ آج کے دن وہ لائبریری آئے گی اور شائستہ یہ موت کی کتاب پڑھے گی۔ زندگی میں پہلی بار مجھے ہلکا سا خوف محسوس ہوا۔ میں نے فوراً کتاب بند کر لی۔ تھوڑی دیر بعد میرا خوف کم ہوا، لیکن تجسس کی وجہ سے کتاب واپس کھول لی۔ پڑھ تو لوں آگے کیا لکھا ہے۔ کتاب پڑھنا شروع کیا۔ کراچی شہر آباد ہونے کی تمام تر تفصیلات لکھی ہوئی تھیں۔ ایک دن ایک انگریز رابرٹ کلیجا نندی لال کے پاس آیا اور اسے بہت سارے ہیرے جواہرات کا لالچ دیا اور بولا کہ مجھے یہ گاؤں زمین چاہیے، یہاں ایک فیکٹری بنانا چاہتا ہوں، بدلے میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا۔ ظالم نندی لال نے سوچا گاؤں والے ویسے بھی میرے کسی کام کے نہیں ہیں، سودا کر لیتا ہوں۔ نندی لال نے رابرٹ کلیجا سے ڈیل پکی کر لی۔ رابرٹ کے جانے کے بعد نندی لال نے اپنا ملازم رامو کاکا گاؤں کے لوگوں کے پاس بھیجا کہ اگر گاؤں والوں کو پتہ چلا کہ سرپنچ نے گاؤں کی زمین سودا کر لیا ہے تو ان کا کیا ریئیکشن ہوگا۔ گاؤں والوں نے نفرت اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے بولنے لگے، اگر نندی لال نے ایسا کیا تو ہم سب حویلی کو آگ لگا لیں گے۔ ملازم نندی لال کے پاس آیا اور تمام ڈیل بتا دی، جسے سن کر نندی لال غصہ ہو گیا۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد اپنے ملازم رامو کاکا سے کہا، گاؤں والوں سے کہنا کل ہم گاؤں میں دیوی ماں کا جاپ کیا جائے گا اور بعد میں بھوجن بھی ملے گا۔ رامو گاؤں والوں کے پاس گیا، دیوی ماں کے جاپ کے بارے میں بتایا۔
گاؤں کو یہ بھی بتایا کہ سارے مل کر تیاری شروع کریں۔ جشن کا سن کر گاؤں والے کچھ دیر پہلے والا غصہ اور زنج بھول کر خوش ہو گئے اور آپس میں جشن کی باتیں کرنے لگے۔ گاؤں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دیں۔ خواتین نے صندوقوں میں سنبھال کر رکھے ہوئے زیورات اور کپڑے نکال لیے۔ 1 سال پہلے دینو کم کے میلے سے اپنی بیٹی اقصیٰ کے لیے ایک پرپل کلر کی لپسٹک لایا تھا۔ اقصیٰ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج اسے پرپل لپسٹک لگانے کا موقع ملے گا۔ دوسری طرف نندی لال اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے نئے کپڑے پہن کر جشن منانا شروع کر دیا۔ اقصیٰ نے پرپل کلر کی ساڑی پہن کر پرپل کلر کی لپسٹک لگا لی اور محلے میں موجود پھپھو کے گھر چلی گئی۔ پھپھو کچن میں کام کر رہی تھی، جبکہ اقصیٰ کا منگیتر ساجد سین میں مرغیوں کو دانہ ڈال رہا تھا۔ اقصیٰ کو قریب آتے دیکھ کر ساجد نے سرگوشی میں کہا، پرپل لپسٹک میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اقصیٰ یہ سن کر شرما کر کچن میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد محلے کی باقی خواتین کی آوازیں سن کر اقصیٰ بھی پھپھو سمیت ان کے ساتھ حویلی کی طرف چلی گئی۔ نندی لال نے گاؤں والوں کو اکٹھے ہو کر دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک شیطانی سوچ آ گئی۔ رامو کو بلا کر اسے کچھ سمجھانے لگا۔ رامو نے نندی لال کی بات سننے کے بعد کہا، مالک یہ گھور باپ ہوگا۔ رامو کی بات سننے کے بعد نندی لال نے غصے سے کہا، جو کہا ہے وہ کرو۔ رامو بیچارہ سر جھکائے حکم کی تعمیل کرنے نکل گیا۔ رات کو جشن سے فارغ ہو کر جب سارے گاؤں والے تھکن سے چور ہو کر نیند سو رہے تھے، نندی لال نے رامو اور باقی ملازموں کے ساتھ مل کر باہر سے گھروں کے دروازے بند کر کے گاؤں کے تمام گھروں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ گاؤں میں ہر طرف چیخو پکار شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن باہر سے دروازے بند تھے۔ اگلی صبح جب سورج نکلا، پورا گاؤں جل کر راکھ ہو چکا تھا اور نندی لال اپنی حویلی کی چھت پر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے فاتحانہ انداز میں گاؤں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نندی لال نے ملازموں کے ساتھ گاؤں والوں کی لاشوں کو دفنانا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد رابرٹ نندی لال کے پاس آیا تو نندی لال نے گاؤں کی زمین خالی کر دی ہے کہ خوشخبری سناتے ہوئے سودا پکا کر دیا اور گاؤں کی زمین اس کے نام کر دی۔ کچھ دن بعد رابرٹ اپنے ساتھ بدمعاش کمپنی لے کر آ گیا اور نندی لال کو اس کے تمام ملازموں سمیت قتل کر دیا۔ سچ کہتے ہیں کہ برا کرنے والے کے ساتھ برا ہی ہوتا ہے۔ رابرٹ نے گاؤں کی زمین پر کلاجی نام سے فیکٹری بنانا شروع کر دی۔ آہستہ آہستہ وہ سنسان جگہ آباد ہوتی گئی۔ سمے تیزی سے گزرتا رہا۔ وقت گزرتے کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ گاؤں شہر بن گیا۔ 100 سال گزرنے کے بعد کلاچی نام بگڑ کر کلاچی بن گیا، جو مزید 2 سال گزرنے کے بعد بگڑ کر کراچی بن گیا۔ فیکٹری کسی اور جگہ شفٹ کر دی گئی۔ وہ زمین خالی رہ گئی جس پر بعد میں یونیورسٹی کی تعمیر شروع کر دی گئی۔ جس جگہ گاؤں تھا اس جگہ اب کراچی یونیورسٹی بن گئی ہے۔ شام ہونے کے بعد گاؤں والوں کی آتمائیں ابھی بھی بھٹکتی ہیں۔ سرکٹی لاشیں، چڑیل اور جنات یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کو ڈراتی ہیں۔ KU میں شام کی کلاسز لینے والے تمام اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہونے والے واقعات اس کہانی کے گواہ ہیں۔ کتاب پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ ہادیہ کو بھول گئی۔ ہوش تب آیا جب ہادیہ نے کہا، نوٹس مکمل کر دیے ہیں، چلو گھر چلتے ہیں۔ شائستہ نے میں جواب دیا۔ ہادیہ نے قریب آ کر پوچھا، یہ کیا پڑھ رہی ہو؟
میں نے کتاب کا نام بتا دیا، جسے سن کر ہادیہ نے جلدی سے کتاب چھین لی اور اپنے بیگ سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی۔ شائستہ کتاب پوری نہ پڑھ سکی، شاید اس لیے زندہ رہ گئی۔ آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔